نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم الى قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله صدق اللہ العظیم۔ یہ جو چند آیات ہیں سورہ بقرہ کی 190 سے 193 تک، یہ ہے جو حکم قتال آ رہا ہے پہلی مرتبہ، اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں ان سے جو تمہارے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، ولا تعتدوا، زیادتی نہ کرو۔ یہ معاملہ جو ہے جس حد تک وہ بڑھے اسی حد تک بڑھو، جو تمہارے ساتھ کر رہے ہیں وہ تم ان کے ساتھ کرو۔ کیا؟ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، قتل کرو انہیں جہاں بھی پاؤ۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ یہ اچھی طرح نوٹ کر دیجئے کہ قتال فی سبیل اللہ کا ایک تو تھا فوری ہدف، وہ تو تھا لبریشن آف مکہ۔ مکہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نے بنایا تھا مرکز توحید، خدائے واحد کی عبادت کے لیے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اس ایسی وادی میں جہاں کوئی چیز اگتی نہیں ہے، گھاس کا پتا بھی نظر نہیں آتا، اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو، ایک بیٹے کو، اس کی ماں کو یہاں آباد کر دیا تاکہ یہاں اللہ کی نماز قائم کرے۔ اور پھر ابراہیم اور اسماعیل نے وہ گھر بنایا، وہ گھر جو تھا دنیا کے بتکدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں۔ وہ پاسباں ہمارا جسے بتکدہ بنا دیا گیا تھا وہ تو توحید کا مرکز تھا۔ اب اسے لبریٹ کرانا مشرکین کے تسلط سے اور پھر اسے توحید کا مرکز بنا دینا، یہ قتال فی سبیل اللہ کا ہدف اولین ہے۔ اور ہدف آخرین کیا ہے؟ آخری، اللہ کی زمین پر اللہ کا دین قائم۔ یہ دو چیزیں آپ کو یہاں اس چند آیات میں مل جائیں گی۔ اولین کیا ہے اور آخری ہدف کیا ہے؟ تو فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، قتل کرو انہیں جہاں بھی پاؤ۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے کہ انہوں نے تمہیں نکالا۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، ہاں مت قتال کرو ان سے مسجد حرام کے نزدیک، یہاں تک کہ وہ خود تم سے قتال کریں مسجد حرام میں۔ دیکھیے دو حرمتیں تھیں، ایک تو خانہ کعبہ، خانہ خدا بیت اللہ، اور اس کے ارد گرد جو حرم کے حدود ہیں، جہاں سے کہ پھر آپ کو معلوم ہے کہ وہ حرمت کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے کہ جس میں گھاس کا پتا توڑنا بھی غلط ہے۔ تو ایک تو اس حرمت کو نہ توڑا جائے، وہاں کوئی قتل نہ ہو، وہاں کوئی خون ریزی نہ ہو۔ اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عرب کی جاہلیت میں بھی عالم یہ تھا کہ اگر کسی کا باپ قتل کر دیا کسی نے، اور وہ سال ہا سال سے، ان کی تو روایت یہ تھی کہ وہ بدلہ لے، وہ سال ہا سال سے قاتل کی تلاش میں ہے اور قاتل نہیں مل رہا اسے، اور اچانک وہ دیکھتا ہے کہ وہ تو حرم کے اندر ہے، لیکن وہاں بھی وہ اس کے اوپر کوئی حملہ نہیں کر سکتا۔ یہ حرم ہے، اس درجے حرم کی حرمت۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، سورہ آل عمران میں آیا، جو بھی اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہے، دار الامن ہے۔ یہ بہذا البلد الامین، یہ بلد الامین ہے، یہ شہر ہے امن والا۔ تو پہلی تو ایک حرمت ہے اس ارض حرم کی، دوسری حرمت ہے اشہر حرم، اس کی بھی نسبت اسی سے ہے۔ 3 مہینے ان کے ہاں ہوتے تھے حج کے لیے، شوال، ذی-قعدہ، ذی الحج، یہ تینوں بھی حرام تھے کہ اس میں کوئی قتال نہیں ہو سکتا، کوئی جنگ نہیں ہوگی، وہ کوئی قبیلہ دوسرے قبیلے پر غارت گری نہیں کرے گا،
راستے بالکل محفوظ رہیں گے تاکہ حج کے لیے جانے والے لوگوں کو کوئی خوف نہ ہو، کوئی ڈر نہ ہو۔ اور ایک رجب کا مہینہ تھا، یہ انہوں نے عمرے کے لیے رکھا ہوا تھا، چھوٹا حج عمرہ، یہ جو عمرے کے لیے رجب تھا، رجب کو بھی حرام قرار دیا گیا، محترم قرار دیا گیا، اس میں بھی کوئی حملہ نہیں ہوگا، کوئی خونریزی نہیں ہوگی۔ اور یہ میں پچھلی نشست میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ مسلمانوں کی طرف سے وہ سریہ نخلا میں یہ واقعتاً یہ غلطی کہہ لیجئے، خطا کہہ لیجئے، ہو گئی کہ جس میں کہ انہوں نے ایک مشرک کو عین ابھی جبکہ رجب کی آخری شب تھی، ابھی ختم نہیں ہوا تھا رجب، آخری دن تھا، قتل کر دیا، اسی پر طوفان اٹھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف سے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، غلطی ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، لیکن تم سوچو اس سے بڑے بڑے گناہ جو تم نے کیے وہ تمہیں یاد نہیں آ رہے؟ تم نے مکے والوں کو یہاں سے نکالا، وہ تمہیں یاد نہیں آ رہا؟ ان کا سارا اساس البیت، ان کا گھر جو ہے، اس کی ایک ایک چیز تم نے لوٹ لی، وہ تمہیں نظر نہیں آ رہی؟ یہ عین ارض حرم میں جو ظلم تم نے کیے وہ تمہیں یاد نہیں آ رہے؟ کیا اسی ارض حرم میں حضرت سمیہ اور حضرت یاسر، کیا انہیں قتل نہیں کیا گیا؟ تو جب تم نے یہ ساری حرکتیں کی ہوئی ہیں، اور یہاں صرف یہ کہ ایک شوشہ اٹھا، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اس میں اختلاف بھی تھا کہ یہ آیا رجب کی آخری تاریخ ہے یا شعبان شروع ہو چکا ہے، اس میں بھی کچھ اختلاف تھا، اور چاند کے بارے میں آپ کو معلوم ہے اختلاف ہو جاتا ہے۔ اس پہ اتنی بات کے اوپر تو اتنا شور، اتنا طوفان اٹھا دیا، اور جو کچھ تم نے کیا ہے وہ تمہیں یاد نہیں۔ وہ آیتیں جو ہم پچھلی مرتبہ پڑھ چکے ہیں کہ ٹھیک ہے قتال فیہ کبیر، لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا، اللہ کا کفر کرنا، مسجد حرام تک لوگوں کو آنے سے روکنا، حج سے روکنا، یہ سارے جرائم جو تمہارے ہیں وہ تمہیں بھول گئے۔ تو فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ۔ یہ وہ ہدف اولین ہے کہ قریش کے خلاف تمہاری جنگ جو ہو رہی ہے کس لیے ہو رہی ہے؟ تاکہ انہیں نکال باہر کرو، ان مشرکین کو مکے سے، جنہوں نے اس مکہ مکرمہ کو جو توحید کا مرکز تھا اسے شرک کا اڈا بنا دیا ہے۔ والفتنہ تو اشد من القتل۔ اب یہ بڑا اہم ہے فلسفیانہ نقطہ۔ دیکھیے، ایک کسی انسان کو قتل کر دینا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کبائر میں سے ہے، سب سے بڑا گناہ شرک، پھر قتل ناحق، پھر زنا، پھر چوری۔ لیکن اگر کسی جگہ پر اللہ کے خلاف بغاوت ہو گئی، یہ جرم بڑا ہے یا چھوٹا؟ یہ ایک قتل کے مقابلے میں ہزاروں گنا بڑا جرم ہے۔ تو اس اعتبار سے سوچو کہ یہ فتنہ جو مسلمانوں کے لیے تم نے اٹھا رکھا ہے، اسلام کے ساتھ زندہ رہنا ان کا مشکل کر دیا ہے، وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینے آنے پر مجبور ہو گئے ہیں، تو والفتنۃ اشد من القتل، قتل کے مقابلے میں یہ فتنہ جو ہے کہیں زیادہ شدید ہے، کہیں زیادہ بڑا گناہ ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور ان سے قتال نہ کرو مسجد حرام کے قریب، یعنی وہ جو حرم کا علاقہ کہلاتا ہے، اے مسلمانوں اس میں قتال نہ کرنا، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یہاں تک کہ وہ خود تم سے اس جگہ پر قتال کرے۔ یہ ایک عجیب آیت ہے، اور اس کی حکمت کہاں تک نہیں ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر جو آپ نے آغاز کیا تھا، ہدف تو تھا قریش، مکہ مکرمہ، شرک کے مرکز کو ختم کر کے توحید کا مرکز بحال کرنا اس کو، لیکن آپ نے قافلوں پہ حملے کیے اور دوسرے اقدامات اٹھائے، مکے پہ حملہ نہیں کیا۔ کیوں؟ مکہ حرم ہے، مکے میں انہیں حرم کی جو پروٹیکشن ہے وہ حاصل ہے، یہاں خونریزی نہیں کی جا سکتی، یہاں قتل نہیں کیا جا سکتا، تو جنگ کیسے ہوگی وہاں؟ لہذا میں اسے کہا کرتا ہوں کہ سانپ اگر بل میں گھسا بیٹھا ہے، آپ اسے مارنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو کچھ جتن کرنا پڑے گا کہ وہ بل سے نکلے۔
عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ بین بجانے سے نکل آتا ہے، جو بھی ہو کچھ کرنا پڑے گا کہ وہ نکلے بل سے تاکہ اسے مارے۔ یہ ساری کارروائی اس لیے تھی کہ قریش بل سے نکلے، حدود حرم سے باہر آئیں، تاکہ ان کے قتل کا معاملہ جو ہے وہ حرم کی سرزمین میں نہ ہو۔ ہاں آئیں، بدر کی وادی میں آئیں، اور پھر ان کا قلع قمع کیا جائے، پھر ان کے سارے چوٹی کے سردار ہلاک کیے جائیں، ان کے 70 بڑے بڑے لوگ مارے جائیں، 70 قیدی بنا لیے جائیں۔ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ حرم کی سرزمین میں نہیں ہو سکتا تھا، یہ باہر ہی ہو سکتا تھا۔ لہذا حضور نے یہ جو سارے ابتدائی اقدام کیے، ان سب کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ قریش کو مکے سے نکلنے پر آمادہ کرنا، تاکہ پھر ان کے ساتھ جنگ ہو اور ان کے ساتھ جو ہے پورا مقابلہ کیا جائے۔ اور قتل میں ظاہر بات ہے، یقاتلو، اگر آپ انہیں قتل کریں گے وہ بھی آپ کو قتل کریں گے، فرق تو تعداد کا رہ جائے گا نا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی راہ میں قتال کر رہے ہیں، اور قتال کرنے میں قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ غزوہ بدر میں 70 قرشی مارے گئے، اور مسلمانوں میں سے 13 تو آن دی اسپاٹ شہید ہوئے ہیں، اور 14ویں وہ تھے کہ جو زخمی ہو گئے تھے، تو جب واپس جا رہے تھے مدینے کی طرف راستے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ٹوٹل 14 کیجولٹیز مسلمانوں کی ہوئی، اور ادھر 70 مارے گئے، اور وہ 70 بڑے بڑے، یہاں کوئی نمایاں فرد مسلمانوں میں سے جو ہے وہ شہید نہیں ہوا، اور وہاں ان کے بڑے بڑے سارے کے سارے سردار مارے گئے۔ ابو جہل مارا گیا، عقبہ ابن ابی معیط مارا گیا، امیہ ابن خلف مارا گیا، بڑے عتبہ ابن ربیعہ مارا گیا، بڑے بڑے لوگ مارے گئے۔ تو اس حوالے سے یہ جو سارا کچھ کیا گیا، جس کو میں نے کہا تھا چھیڑنا، جس کو میں نے کہا تھا کہ یہ ایکٹیو ریزسٹنس جو ہوئی ہے ہجرت کے 6 مہینے بعد سے شروع ہوئی، اور 8 یہ غزوات اور سفر اور سرایا تھے کہ جن کا مقصد کیا تھا کہ یہ قریش نکلے مکے سے، یہ حرم کی پروٹیکشن اور حفاظت جو انہیں حاصل ہے اس سے باہر آ جائے۔ پھر جنگ ہوئی۔ اچھا، آپ سوال ہو سکتا ہے کہ پھر آپ نے سن 8 ہجری میں پھر کیوں چڑھائی کی؟ فتح مکہ کے لیے آپ چلے کہ نہیں چلے؟ اس وقت حضور کو یہ علم ہو چکا تھا اب مکے والوں میں جنگ کرنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں، جنگ نہیں ہوگی۔ 10,000 کا لشکر جا رہا ہے، مکے والے سوچ بھی نہیں سکتے کہ 10,000 آدمی جمع ہو سکتے ہیں۔ وہ تو 12,000 جمع ہو گئے تھے غزوہ احزاب میں، تو مکے والے بھی تھے، وہ یہودی بھی شام سے آئے ہوئے تھے خیبر وغیرہ سے، اور ادھر سے بنو ثقیف وغیرہ مشرق سے آئے ہوئے تھے، تو مجموعی قوت تھی عرب کی۔ لیکن عین مدینے سے نکل کر آ رہے ہیں 10,000 آدمی، تو یہ چیز ان کے لیے ناقابل۔ اسی لیے ابو سفیان پہلے ایمان لے آئے، انہوں نے آ کر دیکھا نقشہ کیا ہے۔ خالد ابن ولید ایمان لے آئے، یہ سب کے سب لوگ جو چوٹی کے تھے وہ پہلے ایمان لے آئے، اور حضور نے ابو سفیان کے گھر کو دارالامان قرار دے دیا۔ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو وہ امان میں ہے، اعلان کر دیا جو اپنے گھر میں داخل ہو جائے وہ امان میں ہے، کوئی گھر میں گھس کر قتل نہیں کیا جائے گا۔ وہاں صرف یہ ہوا ہے کہ 2 جگہوں پر کچھ نوجوان مشرکین نے کچھ ہاتھا پائی کی کوشش کی ہے اپنے جوش کے اندر، اور وہ قتل ہوئے ہیں 12-13 آدمی، وہ بھی ہے کہ ان کی طرف سے آغاز ہوا، مسلمانوں نے قتل نہیں کیا۔ اس میں اجازت ہے حتیٰ یقاتلوکم فیہ، اگر وہ حرم میں تم سے قتال کریں تو پھر تم بھی قتال کرو۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پھر اگر وہ تم سے قتال کریں اور جنگ کریں تو ان کو قتل کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اس لیے کہ ایسا ہی بدلہ ہوتا ہے کافروں کا۔ فَإِنِ انتهوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، اطاعت قبول کر لیں، باز آنے کا مطلب کیا ہے؟ اطاعت قبول کریں۔ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے، اللہ بخش دے گا، اللہ معاف فرما دے گا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، یہ ہے ہدف آخری،
یہ قتال اب شروع ہوا ہے تو کہاں تک جائے گا؟ یہ صرف مکے کو لبریٹ کرانے کے لیے نہیں ہے، مکے کو لبریٹ کرانا اس کا ہدف اولین ہے، لیکن اس کا مقصد تو یہ ہے قاتلوہم، جنگ جاری رکھو ان سے یہاں تک کہ فتنہ بالکل فروغ ہو جائے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ دین کسے کہتے ہیں؟ نظام اطاعت کو، پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں آ جائے۔ دین اللہ، دین الملک، بادشاہ کا دین، پورا ملک اس کا نظام بادشاہ کے تحت ہے، اس کا اختیار ہے۔ دین الجمہور، جمہوریت کا ملک، جمہور کے ہاتھ میں اختیار ہے، وہ اپنے نمائندوں کے ذریعے سے جو چاہے قانون بنا لے، دو مردوں کی شادی کو قانونی قرار دے دیں، دو عورتوں کی شادی کو قانونی قرار دے دیں، دے ہیو دی اتھارٹی، اس لیے کہ ہاتھ میں اختیار تو ان کے ہے، دے آر سوورن۔ تو اللہ کی زمین پر غیر اللہ کی حکومت یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ دیکھیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب امن ہے پوری دنیا میں، خام خواہ مسلمان ہی سوچتے ہیں کہ کوئی یہاں پر ہمیں کوئی قتال، آج جو ہے یہ آیات قرآن مجید سے نکالنے کی زبردست تحریک شروع ہو چکی ہے۔ کبھی 10-15 سال پہلے بلکہ 20 سال پہلے کلکتے کے ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ امن قائم نہیں ہو سکتا دنیا میں جب تک کہ یہ آیات قتال جو ہے قرآن سے نکال نہ دی جائے۔ اس سے پہلے ایک برٹش پرائم منسٹر نے یہی بات کہی تھی، اس کا نام میں بھول رہا ہوں اس وقت۔ اس نے یہ کہا تھا قرآن مجید کا نسخہ پارلیمنٹ میں لہرا کر، کبھی دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک یہ کتاب موجود۔ اور یہ بات صحیح ہے بھائی، آپ کا نظام امن ہے، صحیح ہے، لیکن بغاوت ہے یہ اللہ کے خلاف۔ یو آر ناٹ دی اونرز آف دی لینڈ، الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، اللہ کا حکم چلنا چاہیے۔ تم اپنا حکم چلا رہے تو باغی ہو، یہ باغی فتنہ ہے، یہ فساد ہے۔ اسی لیے جو ہی میں نے حوالہ دیا تھا دوسرا رکوع سورہ بقرہ کا، کہ جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ، وہ کہے ہم تو صلح کرنے والوں میں سے ہیں بھائی، ہم تو کہتے ہیں جنگ نہ کرو، اور تم الٹے ہم سے کہتے ہو کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ یہ بڑا ایک نازک نقطہ ہے، سمجھنے کا نقطہ ہے۔ وہاں اصل فساد کیا تھا کہ بڑے فساد کو ختم کرنے کے لیے اب اللہ کا رسول اور ان کے ساتھی کھڑے ہو گئے تھے، اللہ کی بغاوت کے خلاف جد و جہد کر کے اللہ کی حکومت قائم کرنی۔ اب اس جد و جہد کو زخم پہنچانا، نقصان پہنچانا، ذوف پیدا کرنا سب سے بڑا فساد ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ہم تو بھائی کہتے ہیں جنگ نہ کرو، اور اگر مارنا ہی ہے کسی کو گڑ دے کے مارو، زہر دے کے مت مارو، دعوت کرو، تبلیغ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم تو صلح چاہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، ان کو شعور نہیں ہے، اصل میں مفسد یہ ہے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔ اچھا یہ ساری آیات ابھی نازل ہو رہی ہیں غزوہ بدر سے پہلے، نوٹ کر لیا نا آپ نے؟ ابھی غزوہ بدر نہیں ہوا ہے، ابھی تو وہی 4 غزوے 4 سرایا، جن میں کسی کے مرنے کی نوبت نہیں آئی تھی سوائے آخری جو سریہ ہے نخلا تھا، اس میں ایک مشرک مارا گیا۔ ان 8 میں کہیں اور مٹ بھیڑ بالفعل نہیں ہوئی، البتہ حضور نے ان کے ذریعے سے ان کی لائف لائن کو تھریٹن کر دیا، انہیں گویا کہ بلاک کر دیا، اکنامک بلاکیٹ کر دیا ان کا، جس کی وجہ سے پھر وہ نکلے تنگ آمد بجنگ آمد۔ یہ صورتحال تھی۔ لیکن اب کیا ہے؟ اب ہے اصل میں یہ غزوہ بدر سے پہلے یہ آیت آ رہی ہے، تو گویا کہ پہلا ہدف تو مسجد حرام کو اور کعبے کو اور حرم کو مشرکین کے تسلط سے آزاد کرنا، انہیں وہاں سے نکالنا، اور دوسرا ہدف اللہ کی حکومت قائم کرنا، قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ، یہ فتنہ، یہ فساد، اللہ کے خلاف بغاوت ختم ہو جائے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہ آیت جو یہاں آئی ہے
یہ پھر غزوہ بدر کے فوراً بعد دوبارہ نازل ہوئی اور زیادہ شد و بد کے ساتھ نازل ہوئی۔ غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہونے والی سورت ہے سورہ انفال، اور سورہ انفال میں یہ آیت آئی ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اب جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ فتنہ فساد، اللہ کے خلاف بغاوت ختم ہو جائے، فروغ ہو جائے، حق بحقدار رسید، اللہ کا حق ہے کہ یہاں اس کی حکومت ہو، اس کی حکومت قائم ہو جائے، اللہ کا حق ہے کہ اس کے قوانین نافذ ہو، اس کے قوانین نافذ ہو جائے، دین کل کا کل اس کے لیے ہو جائے، یکون الدین کلہ للہ، یہ لفظ کل کا اضافہ یہاں کیا گیا سورہ انفال میں، تو گویا کہ مضمون تو ایک ہی ہے، قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، اور وہاں وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، انسانی زندگی کا کوئی گوشہ اللہ کی اطاعت سے فارغ نہ رہے، یہ نہیں کہ نمازیں تو اللہ کی پڑھیں گے، روزے اللہ کے لیے رکھیں گے، زکوٰۃ بھی دے دیں گے، حج بھی کریں گے، عمرے بھی کریں گے، لیکن بھائی یہ سود کا معاملہ نہیں چھوڑ سکتے، ختم، ساری نمازیں گئیں، سارے روزے گئے، ساری زکوٰتیں گئیں، ہر چیز ختم۔ اگر آپ نے مستقل فیصلہ کر لیا، ہاں کہیں غلطی سے ملوث ہو گئے، فوراً توبہ کی، اس سے نکلے، اس سے پاک ہو گئے، اللہ توبہ قبول فرمانے والا ہے، لیکن اگر مستقل ڈیرا لگا دیا اس پر، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کو رد کر دیتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ طرز عمل اختیار کرے گا اس کی کوئی سزا نہیں ہے اس کے سوائے کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں، اور قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب، شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں۔ آج یہ ذلت خزی فی الحیات الدنیا ہمارے ماتھوں پر لکھی ہوئی ہے، ذلیل ترین قوم آج دنیا کی ہم ہیں، مجبور ترین قوم دنیا کی آج ہم ہیں، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ فإن انتہوا، اور اگر وہ باز آ جائیں، دین کو قبول کر لیں، چاہے اسلام نہ لائیں، نوٹ کر لیجئے اس بات کو، اسلام لانا اور ہے، دین کو قبول کر، نظام قبول کر لو، تم رہ سکتے ہو، ہندو رہ سکتے ہو، یہودی رہ سکتے ہو، یہ سارا معاملہ جو ہے سورہ توبہ میں جو آیا ہے، مشرکین عرب کے لیے تو آپشن نہیں تھا، صرف یہی ہے یا ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے، لیکن یہودیوں کے لیے، نصارہ کے لیے، اور یہی معاملہ پھر باقی پوری دنیا کے لیے، مجوسیوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے، یؤتُ الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اسلامی ریاست کی بالا تری تسلیم کر لو، چھوٹے ہو کر رہو، ہاتھ سے جزیہ پیش کرو، پھر تمہیں مذہبی آزادی ہے، جاؤ مندروں میں پوجو، مندروں کو جاؤ، آتش کدوں کے اندر پوجو آگ کو، یو آر فری، یہ انتہا۔ فَإِنِ انتہوا، دین کے اعتبار سے البتہ ہم برداشت، اگر ہمارے اندر جان ہے، ہم بے جان ہے تو کیا کریں گے، کچھ نہیں کر سکتے، اگر ہمارے اندر جان ہے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ اللہ کے دین کے سوا کوئی دین ہو یہاں پر، یہ برداشت کر لینا بھی غداری ہے، ایبٹمنٹ ہے، گویا کہ ہم ساتھ دے رہے ہیں، ہم نے ذہن ریکنسائل کر لیا ہے، ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی چاکری کر رہے ہیں، ان کی نوکری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس صورتحال سے ہمیں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَإِنِ انتہوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر اگر یہ باز آ جائیں تو ظاہر بات ہے کہ ظالموں کے سوا کسی اور پر زیادتی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔